ایک داڑھی منڈے شخص اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو سامعین میں سے، سننے والوں میں سے ایک شخص مجمع کے اندر بیٹھا ہوا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا بیان سن رہا ہے، تقریر سن رہا ہے۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تقریر کے دوران بار بار اس داڑھی منڈے شخص کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ شخص وہیں بیٹھے بیٹھے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، مولوی تو مجھے بار بار دیکھ رہا ہے، تو بھی گناہ گار ہے اور میں بھی گناہ گار ہوں، تو بھی گناہ گار ہے اور میں بھی گناہ گار ہوں، میں ضرور گناہ گار ہوں، میں نے داڑھی منڈوائی ہے، کٹوائی ہے، یہ غلط کام ہے، اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، اللہ مجھے راہ راست پر لائے۔ داڑھی کٹانا، داڑھی منڈانا، سنت کے مطابق جس کی داڑھی نہ ہو اس سے زیادہ کٹانا منڈانا بہت بڑا جرم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر یہ شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تب بھی داڑھی جو کٹوا کر گیا ہے، اس طرح پھروا کر گیا ہے، تو بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تب بھی داڑھی کٹوانے کا، منڈوانے کا اس کو گناہ ہو رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہ میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہیں، میں داڑھی کٹوا کر گناہ گار ہوں اور آپ مجھے حقیر سمجھ کر گناہ گار ہیں۔ ایک میرا گناہ ہے، ایک آپ کا گناہ ہے، میرا گناہ ظاہر ہے، اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا گناہ پوشیدہ ہے۔ جو ظاہر گناہ ہوتا ہے اس کی انسان توبہ بھی کرتا ہے اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ جو پوشیدہ گناہ ہوتا ہے وہ شاید کہ اسے توبہ کی توفیق نہ ملے۔ میرا ظاہری گناہ ہے، اللہ رب العزت مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا جو گناہ ہے وہ پوشیدہ گناہ ہے، آپ مجھے دل دل کے اندر، آپ اندر ہی اندر مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو میرا گناہ ظاہر ہے، آپ کا گناہ پوشیدہ ہے، شاید کہ آپ کو اس کی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، اسی حال کے اندر آپ قبر کے اندر چلے جائیں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ الفاظ اس داڑھی منڈے کے سنے تو حضرت نے تقریر روک دی اور اس کو گلے کے ساتھ لگایا اور معافی طلب کی اور رونے لگے اور اللہ سے بھی معافی مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ کے حضور بھی معافی مانگنے لگے، اور اس داڑھی منڈے شخص کو بھی سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس سے معافی مانگ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں رو رو کے، پھوٹ پھوٹ کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ ہم سب کو ظاہری اور پوشیدہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کریں، ایک ظاہری گناہ ہوتا ہے، ایک پوشیدہ گناہ ہوتا ہے۔ ظاہری گناہ سے تو ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ تو تمہارے اور میرے پوشیدہ گناہ ہیں جن کا مخلوق کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو اس کا علم ہے، میرے خالق اور مالک کو اس کا علم ہے، میرے رب کو اس کا علم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ظاہری اور پوشیدہ گناہوں سے، تمام گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ میرے بھائیوں، کسی کو حقیر مت سمجھو، گناہ گار کے گناہ سے نفرت کرو، اس انسان سے نفرت نہ کرو، شاید کہ وہ اللہ کے در پر جھک جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور
میرے من کے اندر یہ جو تکبر کھڑا ہوا ہے، ریا ہے، اس کی وجہ سے شاید ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ آئیے میرے بھائیوں، رب کریم سے تمام گناہوں کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ظاہری، باطنی، پوشیدہ، چھپے سب گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔